السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیجیے آگے کی کہانی پیش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور جو ہماری ویڈیو ہم ڈال رہے ہیں اس کو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہم کو اپنی رائے سے نوازیے، جس سے ہم اچھے سے اچھا آپ کو پیش کر سکیں، جس سے آپ اس میں جو بھی کمی ہے وہ بتاتے رہیے۔ لیجیے آگے کی کہانی پیش ہے۔ واقعہ: ایک مرتبہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا لو دیکھو، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اسے جا کر اتنا کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ چنانچہ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ وہ درخت یہ بات سن کر اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں گرا اور اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ کر زمین پر چلنے لگا، اور چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ اعرابی حضور سے کہنے لگا، اب اسے حکم دیجئے کہ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ وہ درخت یہ سن کر پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ جا کر پھر قائم ہو گیا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی۔ حضور نے فرمایا، سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پھر اس نے حضور کے ہاتھ مبارک چومنے کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بات جائز ہے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے۔ حجت اللہ علی العالمین 441 صفحے پر یہ واقعہ درج ہے۔ اگلا واقعہ دیکھیں، دیوانہ اونٹ۔ بنی نجار کے ایک باغ میں ایک دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں جاتا وہ اونٹ اسے کاٹنے دوڑتا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے۔ اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نکیل لاؤ۔ نکیل لائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور وہ آرام سے چلا گیا۔ حضور نے پھر صحابہ سے فرمایا، کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حجت اللہ علی العالمین صفحہ 458۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جانوروں پر بھی جاری ہے۔ کائنات کی ہر شے بجز کافروں کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و صداقت کو جانتی ہے۔ اگلا واقعہ دیکھیں، بیت اللہ کی کنجی۔ ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی کنجی قریش مکہ کے قبضے میں تھی، اور یہ کنجی عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ بیت اللہ کو پیر اور جمعرات کے روز کھولا کرتے تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ سے دروازہ کھولنے کو فرمایا تو عثمان نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، آج تو یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ کنجی دوں گا۔ عثمان نے کہا، تو کیا اس دن قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوگی؟ دیکھا جائے گا۔ پھر ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قدوسی لشکر سمیت مکے میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے کعبہ شریف میں تشریف لائے اور اسی کلید بردار عثمان سے کہا، لاؤ وہ کنجی میرے حوالے کر دو۔ ناچار عثمان کو کنجی دینی پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنجی لے کر عثمان کو مخاطب فرما کر فرمایا، عثمان لو، کلید بردار میں بھی تجھی کو مقرر کرتا ہوں، تم سے کوئی ظالم ہی کنجی لے گا۔ عثمان نے دوبارہ کنجی لی تو حضور نے فرمایا، عثمان، وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے کنجی طلب کی تھی اور تم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان نے کہا، ہاں حضور، مجھے یاد ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین صفحہ 499۔ اگلا واقعہ دیکھیں، گمشدہ اونٹنی۔ جنگ تبوک میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو ایک منافق نے مسلمانوں سے کہا، تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہونے کا مدعی ہے اور تمہیں آسمان کی باتیں سناتا ہے، پھر اسے اپنی اونٹنی کا پتہ کیوں نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کی یہ بات سنی تو فرمایا، بے شک میں نبی ہوں اور میرا علم اللہ ہی کا عطا فرمودہ ہے۔ لو سنو، میری اونٹنی فلاں جگہ کھڑی ہے، ایک درخت نے اس کی نکیل کو روک رکھا، جاؤ وہاں سے اس اونٹنی کو لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام گئے تو واقعی اونٹنی اسی جگہ کھڑی تھی اور اس کی نکیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی تھی۔ زاد المعادس جلد 3 حجت اللہ علی العالمین صفحہ 510۔ اگلا واقعہ، قیدی چچا۔ جنگ بدر میں جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست دی تو مسلمانوں کے ہاتھ جو قیدی آئے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔
قیدیوں سے جب تاوان طلب کیا گیا تو حضرت عباس کہنے لگے، اے محمد، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ مکہ میں جب آپ نے مجھے چھوڑا تھا تو میں تمام قبیلے کے افراد سے غریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اب جب کہ آپ نے اپنے گھر سے فوج کفار کے ساتھ جنگ بدر میں آنا چاہا تو آپ اپنی بیوی ام فضل کو پوشیدگی میں چند سونے کی اینٹیں دے کر آئے تھے۔ چچا جان، یہ راز آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ حضرت عباس یہ غیب کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ بقول شاعر جناب حضرت عباس پہ راشہ ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضور کی اطلاع علی الغیب کا معجزہ دیکھ کر حضرت عباس ایمان لے آئے۔ دلائل نبوتہ صفحہ 171 جلد 2۔ لیجیے آج کا ویڈیو یہیں تک، اس میں سنیے اور پھر آگے اپنی قیمتی رائے سے ہم کو نوازیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔